أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون وصلی اللہ علی النبی الکریم. معاہدہ چل رہا تھا آیت نمبر 35 کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اس کی وہ تقریر جو آپ ابھی سن رہے ہیں، اس کو ہم نے معاہدہ ایلا ارشاد فرمایا ہے. تو اس کو معاہدہ مجاہدہ سے تعبیر کرنا کیا اولا نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ. تو اولا ولا کیوں اس کو بنایا معاہدہ ولا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ ترتب کھا رہے ہیں نا، وہاں پر جس احکام تدبیریہ جہاں سے متفرع ہو رہی ہے نا یہ صورت، جہاں سے اس صورت کا چشمہ پھوٹ رہا ہے. آپ کو تو پتہ ہے نا، چشمہ جہاں سے پھوٹتا ہے اس کی رگ کا نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں سے پھوٹ رہا ہے، لیکن اللہ کی کتاب کا آپ کو تو پتہ چل گیا نا یہاں سے کہ وہ جہاں سے وہاں للذین یعلون کا لفظ تھا. ایک یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی کے فوراً بعد آئے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى. دوسری دفعہ یا ایھا الذین آمنوا ہے. اب ان دونوں کو ملا کر ایک عقد بنایا، عقد ولا. الولا والبراء یہ قرآن کی اصطلاح ہے. تو ان دو چونکہ اس معاملے میں انتہائی زور دیا گیا ہے تو اس لیے دو دفعہ یا ایھا الذین آمنوا آیا. یہ تقریر اولا ہے. باقی ایک دو تقریریں ہیں ان کے علاوہ، یہ اولا بنی کہ دو دفعہ یا ایھا الذین آمنوا آئے گا اور اس میں زور دکھایا جائے گا. اور زور کی دلیل یہ ہے دو دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ سے بھائی زور دکھانا مقصود ہے، کیونکہ ان دو کے درمیان یا ایھا الرسول کا لفظ بھی موجود ہے. تو مزید زور دیا جا رہا ہے اس معاہدے کے اندر، کیونکہ آگے جو عقد آئیں گے نا ان کے بعد ایک دفعہ یا ایھا الذین آمنوا پھر آئے گا. 3 کے بعد وہ ایک ایسے عجیب معاہدے ہیں کہ ان کے ساتھ اسپیشل زور موجود ہے. ایک تو یہ دلیل ہو گئی کہ یہ دونوں ایک چیزیں بنتی ہیں کیونکہ اس میں زور دکھانا مقصود ہے، تقویت دکھانا مقصود ہے. اور دوسری دلیل وہ ہو گئی جہاں پر تفرع ہو رہا ہے، متفرع ہو رہے ہیں، یہ للذین یعلون. اب ان کے ساتھ ساتھ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما کا جو ربط عرض کیا کہ ولا تم نے اللہ کے ساتھ کرنی ہے، مومنوں کے ساتھ کرنی ہے. مومنوں کے ساتھ ولا کی صورت ان کے مال کی حفاظت بھی ہے، ان کے جان کی حفاظت بھی ہے. یہ اولا ہے. اور دوسرا بھی ایک تقریر تو ہے، وہ قرآن کی اس ربط کے افراد میں سے ایک فرد ضرور ہوگا. مثلا پچھلا معاہدہ تقویٰ فی العبادات کا تھا، تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ دوبارہ فرمایا، تو یہ پچھلے کے ساتھ ملتی ہے. دوسری تقریر یہ کہ یہ پچھلے کے ساتھ ملتا ہے کہ عقد التقویٰ کی حدود مزید سمجھانے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ارشاد فرما کے وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ تمہیں اور تقویٰ سمجھایا جائے. اب والسارق والسارق پھر عقد الولا شروع ہوگا آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى سے. اور پھر اس کی تاکید یا ایھا الرسول سے بھی موجود ہے کیونکہ تقویٰ فی العبادات تو اصل ہے. یہ دوسری تقریر، لیکن اس میں والسارق والسارقہ کا ربط کیسے بنے گا؟ تو پھر اس کا ربط
پورے مضمون کی وجہ سے نہیں بنے گا، ایک آیت کی وجہ سے بنے گا۔ وہ آیت کیا ہے کہ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم، کہ کافر جتنی بھی دنیا اکٹھی کر لے وہ بے فائدہ چیز ہے، چاہے ساری دنیا بھی دے جائے، دین کے مقابلے میں 1% بھی قبول نہیں ہے۔ لہذا جب دنیا غیر مقبول شے ہے تو اس کے پیچھے اپنے اللہ کو ناراض کرنا، کہ مثلا مومن اگر کافروں والی یہ صورت اختیار کرتا ہے کہ وہ کسی کی چوری کر لیتا ہے، مال کا ظلم، مومن زیادہ سے زیادہ یہی کام کرے گا، اور کیا کرے گا؟ تو چوری ہی کرے گا۔ تو پھر اس ایک آیت کی وجہ سے رب تو اس کا ساتھ بیان کر دیا کہ پھر تمہاری سزا بھی، تم نے گندی چیز کو ہاتھ کیوں ڈالا، یہ اتنی گندی چیز ہے کہ تمہارا ہاتھ بھی نہ رہے ساتھ۔ تو یہ صرف ایک آیت کی وجہ سے ربط بنے گا۔ اور پہلی تقریر میں پورا مضمون کہ جس طرح مومن کی حرمت نفس ہے، اسی طرح اس کی حرمت مال بھی ہے۔ سمجھا جی؟ تو یا یہ اگلے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ لگتا ہے اور عقد الولا ہے، اور یہ اولا ہے، یا یہ پچھلے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ لگتا ہے اور عقد التقوی کی حدود بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ تقریر بھی اس آیت کے افراد میں سے ایک فرد بن سکتی ہے، انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ جو ترتب ہوگا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، اس پر ذرا ترتب تھوڑا بعید ہو جائے گا، صحیح ہے۔ تو اس لیے اولا تقریر یہ عرض کی۔ بعض اوقات خلاصہ میں یہ ساری ترتیب بندہ نہیں بیان کر سکتا خلاصۃ الصور میں، تو پھر ایک آدھ تقریر پر اکتفا ہوتا ہے جو آسان ہوتی ہے۔ تو خلاصۃ الصورت کا جو درس ہو وہ اور ہے، تو اس میں اگر کوئی ایک آدھ تقریر رہ بھی جائے تو یہ دور تفسیر کے اندر پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات آپ کو خلاصۃ الصور کی تقریر سن رہے ہوں یا تفسیر القرآن کی تقریر سن رہے ہوں، تو ان دونوں میں آپ کو اتار چڑھاؤ لگے، تو اس لیے ساتھ ساتھ اشارہ بھی گوش گزار کر دیا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس طرف کہ ہم کیا عرض کر رہے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس کو عقد المجاہدہ سے تعبیر نہیں کیا، کیوں جی؟ کہ ترتب جہاں پر ہو رہا ہے، جہاں پر متفرع ہو رہا ہے، اس وجہ سے، اور اگلے یا ایھا الذین آمنوا کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے اللہ کریم نے فرمایا میری طرف آؤ، فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، سب سے پہلے ہمارا مولا اللہ ہے، ولا اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کی وجہ سے مومنوں کے ساتھ ہے۔ اور کیونکہ جو کافر ہوتے ہیں، ان الذین کفروا، کیونکہ جو کافر ہوتے ہیں وہ تو چاہے جتنی بڑی دنیا بھی جمع کر لیں اچھے نہیں ہوتے، لہذا ان کے ساتھ ولا نہیں اچھی ہوتی۔ اللہ کے ساتھ ولا رکھو، مومنوں کے ساتھ ولا رکھو۔ دیکھو اللہ کے ساتھ ولا کیوں نہ رکھتے ہو؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات، اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، کافر کے پاس صرف دنیا تھی نا چھوٹی سی، اس دنیا کی وجہ سے تم اس کے ساتھ ولا رکھو گے نا، اور اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے۔ ربط لگتے آ رہے ہیں نا۔ یا ایھا الرسول، اب اللہ کے رسول کے ساتھ خطاب کر کے اسپیشل ان لوگوں کا ذکر کیا جو اپنا بندے تھے، منافقوں جو اپنا بندے تھے، ان کے ساتھ ولا توڑوائی کہ نہ ان کے ساتھ دوستیاں نہ رکھنا۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، یہ دوسروں کے سماعون ہیں، یہ دوسروں کے جاسوس ہیں، اکالون للسحت ہیں، حرام خور ہیں۔ تو پھر یہ جتنا بھی اپنا بننے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ کوئی اپنائیت نہیں ہے، الا یہ کہ محاکمہ کی جب صورت آ جاتی ہے تو اس وقت آپ کو اختیار ہے۔ اب دوسرا انا آ گیا، اے ایمان والو، ولا کا حق، قربت کا حق، اللہ کی طرف پہنچنے کا ذرائع تلاش کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی بہتر ہے، کیونکہ انا دوسرا آ گیا کہ یہ ولا تم اللہ کے ساتھ کرو گے، اللہ کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ کرو گے، کیونکہ انا جہاں بھی آ جائے اس کا معنی کیوں کیسے شروع کریں گے؟ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی، اب یہاں تک ربط آ گیا جی۔
دو دفعہ انا فرمایا، ایک باعتبار مومنین کے، مؤمن کے، اور ایک باعتبار مؤمن کے. تو انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی، مومنو اللہ کے ساتھ ولا کرو، اللہ کے ساتھ تعلق رکھو. ولا مانا دوستیاں، اللہ کے ساتھ دوستیاں سجاؤ، کیونکہ اللہ نے ہی تمہاری رہنمائی کرنی اور کسی نے نہیں کرنی. تو فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا. انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے ہی تورات نازل کی، فیہا ھدی ونور، اسی کے اندر ہدایت تھی اور نور تھا. یحکم بہا النبیون الذین، رہنمائی تھی باعتبار عمل کے، اور روشنی تھی باعتبار علم کے، یعنی اعتقادیات بھی عملیات بھی دونوں طرح سے اس میں موجود تھے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، اس کے ہی ساتھ فیصلہ کرتے تھے وہ سارے پیغمبر، الذین اسلموا، جو حکم بردار تھے، وہ فیصلہ کرتے تھے کن کے لیے جی؟ للذین ہادوا، ان کے لیے جو یہودی ہوئے، یہ ان کے لیے فیصلہ کرتے تھے. والربانیون، اور کون فیصلہ کرتا تھا؟ یحکم بہا النبیون والربانیون، اور نیک لوگ، رب والے لوگ، اللہ والے لوگ. جی شیخ الہند مانا کرتے ہیں درویش، یعنی اللہ والے لوگ، یہ اسی کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے. والاحبار، اور عالم لوگ فیصلہ کرتے تھے. بمستحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہی نگران بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کا. اللہ نے تمہیں منصب عطا کیا ہے، تم اس وجہ سے پھر اس منصب کو نہ چھوڑنا. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، وہی تھے اس کتاب کے گواہ، یعنی وہی اس کتاب کے اس وقت گواہ تھے. گواہ کہتے ہیں بیان کرنے والے کو، تو وہی اس وقت بیان کرنے والے تھے. بیان کرنے والا ہی نہ بیان کرے تو پھر غیر آ کر بیان کرے گا جو نہیں بیان کرتا. تو پھر اس لیے بیان کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اب اللہ کی کتاب کو بیان کریں. اللہ نے تمہیں نعمت عطا کی ہے. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، زیادہ سے زیادہ بندہ کیوں نہیں بیان کرتا جی؟ لوگوں سے ڈرتا ہے. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں سے نہ ڈرنا. وَاخْشَوْنِي، صرف میرا ڈر رکھنا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدنا میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت. کیا مطلب جی؟ کہ پوری روئے زمین کتاب اللہ کی ایک آیت کا وزن نہیں برداشت کر سکتی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. تو کتنا فضول ہے وہ آدمی کہ جو کتاب اللہ کے ایک آیت کو چھپا رہا ہے، سچے مسئلے کو چھپا رہا ہے چند ٹکوں کی خاطر، حالانکہ اس کو پوری دنیا دی جاتی نا، اس کا وزن ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ تھوڑی قیمت خرید کر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو بھی بما انزل اللہ کے مطابق کوئی بھی فیصلہ نہ کرے، یہی لوگ تو کافر ہیں. اصل کافر تو یہ کہتے دوسروں کو ہے، اصل کافر تو یہ حاملین کتاب اللہ ہیں، جو اللہ کی کتاب کو اٹھا کر اللہ کی کتاب کو بیچ رہے ہیں. اللہ نے ان کو نگران بنایا، شہید بنایا، عالم بنایا، مفتی بنایا. اصل کافر تو یہ ہیں. بلکہ اول کافر، پہلے پارے میں ہے لا تکونوا اول کافر بہ، یا اول کافر تو یہی ہے. اچھا جی، باعتبار مومن بھی کے اللہ نے ولا کا درس دیا. تو اس میں ایک لفظ آیا کہ تورات کے ساتھ سارے نبی فیصلہ کرتے تھے. اب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، یہ سارے نبیوں کی کتاب ہے. تو اس لیے منکرین حدیث آج کل شور مچاتے ہیں کہ تورات ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب نہیں تھی. جی کیوں بھائی؟ تورات کا معنی ہوتا ہے قانون، تو یہ قانون ہے، یہ سارا قرآنی قانون ہے، بس ٹھیک ہے. یہ پوری بنی اسرائیل کے لیے کتاب تھی، یہ پوری بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل اگرچہ ساری زمین کو کہتے ہیں لیکن ان کی تعویل تھوڑی
برعکس ہو جاتی ہے، یہاں پر فٹنگ نہیں کر سکتے، میں نے ان کو سنا ہے وہ خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھنا جی، تورات کے بارے میں یہ باقاعدہ ایک کتاب ہے، اور قرآن میں اس کا اول و آخر بھی موجود ہے، اور واقعی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے۔ حدیث میں تو واضح ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے۔ قرآن میں اگرچہ واضح الفاظ میں موجود نہیں نا، اس لیے وہ ڈنڈی مارنے کا موقع ان کو مل جاتا ہے۔ دیکھو جی، تورات کے بارے میں لفظ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں فرمایا الا ما حرم اسرائیل علی نفسی من قبل ان تنزل التوراۃ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد آئی، اس کا مطلب تو یہ ہوا، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے ہادی تھی، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کے بعد آئی، اور آئی بھی بنی اسرائیل کے اندر، اور بنی اسرائیل کے بہت سارے نبی جو اپنے آپ کو لوگ یہودی کہتے تھے، جن کی طرف وہ بہت سارے نبی تشریف لائے، یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، بہت سارے نبی تورات کے مطابق ہی فیصلہ کرتے رہے۔ تورات اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر آ کر کامل ہوتی ہے، اور اس کے مطابق آگے جا کر تمام انبیاء، بہت سارے انبیاء فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہر نبی کو الگ کتاب تو ضروری نہیں ہے کہ ملی ہو، ہر نبی کو وہی کچھ نہ کچھ الگ ہوئی ہو، کتاب جو تھی وہ ایک ہی ان کی تھی، تورات۔ تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ملنے والی جو تورات ہو وہ باقی نبی اس کے ساتھ فیصلہ نہ کر سکتے ہوں، یہ آیت بھی حل ہو گئی۔ اور اسی طرح آتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، ہم نے جو موسیٰ کو کتاب دی نا وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ اور تورات کے بارے میں بنی اسرائیل کے لفظ موجود ہیں، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ اب تورات کے لیے بھی یہی الفاظ ہیں قرآن میں، دیکھیں جی، ہاں جی، سورہ صف آیت نمبر 6 میں تھا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، تو اس وقت بنی اسرائیل کے سامنے تورات موجود تھی۔ اور اب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جو تورات تھی اس کے بارے میں ایک اور آیت بڑی واضح موجود ہے، ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماماً، ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماماً، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی پوری کر کے۔ اس کا مطلب ہے پوری کر کے تو تب ہو سکتی ہے کہ جب پہلے بھی وہ کتاب چل رہی ہو، تھوڑی تھوڑی کر کے۔ تو واقعی قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل تو شروع سے آ رہے ہیں نا، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو تھوڑی بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت تو بنی اسرائیل کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ وہ کئی بادشاہوں، کئی انبیاء کرام کے بعد غلامیت کے دور میں چلے گئے تھے۔ تب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، تو کئی انبیاء جو تشریف لائے نا ان ساروں کو جو کتاب ملتی گئی، لیکن آئے بنی اسرائیل کے اندر ہیں، ان ساروں کو جو کتاب ملتی گئی وہ تھی تورات۔ اور یہ جو موجودہ بنی اسرائیل تھے، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ان کے پاس بھی تھی تورات۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سی کتاب تھی، یہی ڈھونڈنا تھا۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماماً، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو صحف بھی تھے، بہت ساری الگ وحی بھی تھی، اور اس میں الواح بھی موجود تھی۔ وہ الواح اور وہ صحف موسیٰ، وہ جو حصص تورات تھے نا ان کا نام ہے الواح یا صحف موسیٰ، وہ اللہ نے اخیر کر کے کامل کر کے دے دی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ورنہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماماً کا لفظ معنی ان سے حل نہیں ہوگا۔ تو کیا سمجھ آئی جی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی قرآن میں لفظ موجود ہے کہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بعد ہے تو وہ تو ان کے پوتوں میں آتے ہیں، ومن وراء اسحاق یعقوب، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد تورات آئی، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر کئی بادشاہ آئے،
اجعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کئی انبیاء آئے، انبیاء بادشاہ، بڑی قوم پھیل گئی، ان کے پاس جو کتاب آتی رہی نا، ہر نبی کے پاس جو صحف اور وحی آتی رہے وہ تورات کا حصہ بنتے گئے، وہ سارے، حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو اخذ الالواح وہ کتاب اور صحف موسیٰ کا جو تذکر آتا ہے وہ ساری کی ساری ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما پوری کر کے وہ آخری حصص تھے تورات کے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جو کتاب تھی وہ کیا تھی؟ تورات تھی۔ وآتیناہ الانجیل، حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر انجیل ملی۔ اللہ کریم ان کو 4 چیزوں کا عالم بنائیں گے، ایک میں تورات اور انجیل کا لفظ، یعلمہ الکتاب والحکمت والتورات والانجیل۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات، انجیل اور کتاب قرآن اور حدیث کا عالم بنائیں گے جو ان کی سلسلہ وحی میں موجود ہے۔ بہرحال یہ کوئی اہم اشکال نہیں تھا، یہ حدیث سے ہٹانے کی جو انہوں نے ناکام کوشش کی ہے اس کی یوں ترتیب بنا کر آپ کو آیتیں دکھا دی، یوں شروع کرنا، یوں شروع میں اور آخر میں تورات کے عہد کو کنٹرول کرنا، درمیان میں بہت سارے انبیاء نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا، یہ بھی تو قرآن میں ہے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جو کتاب آئی تھی نا پوری ہو کر، وہ کون سی تھی؟ وہ تبھی ہو سکتی ہے جو پہلے کوئی کتاب چل رہی ہو تو اس کا مطلب ہے حدیث قرآن کے بغیر نہیں ہوتی۔ حدیث نے جو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات تھی تو حدیث سچ کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، تو مسئلہ حل ہوا۔ اب یہ تو ایک حاشیہ تھا جو آپ کو بتا دیا، اب آگے آتے ہیں جو کتاب اللہ کا وہ جو سبق چل رہا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ہم نے جن کو تورات دی تھی سب سے پہلے، کیونکہ مومن بھی پر ولا شروع ہونی تھی نا، تو اللہ نے سب سے پہلے تورات کا ذکر کیا، حالانکہ اس سے پہلے صحف ابراہیم بھی گزر چکی ہیں، دیگر انبیاء کی بھی وحی گزر چکی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی وحی بھی گزر چکی ہے، تو اللہ نے تورات کو سے مومن بھی کا ولا شروع کیا۔ وجہ یہ ہے کہ تورات یہ باقاعدہ اس کا نام ہی اللہ نے تورات رکھا، اس کا معنی ہوتا ہے قانون۔ اللہ نے ایک ایسی کتاب نازل کی جو عبادات کے ساتھ حکومت چلانے کے قوانین بھی جس کے اندر تھے، حاکمیت کا درس بھی اس میں موجود تھا۔ تو اس لیے جی حاکمیت اور رعایا ساروں کے جامع ترین احکام جب روئے زمین پر آئے نا، اور جس کے لیے اللہ نے پوری زمین پر آرڈر نافذ کیا تھا جس کتاب کے ذریعے، وہ سب سے پہلے تورات تھی۔ ہمیں یہی سبق ملا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور۔ اب یہ اشکال بھی ختم ہوا کہ تورات سے ہی اللہ نے کام کو کیوں شروع کیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ایمان ایسے لانا جس طرح کہ اس کے اندر درج ہے سب کچھ، اور ان پر جن کو ہم نے قانون بنا کر دیا تھا نا، ان قوانین میں سب سے اہم قانون ہوتے ہیں حدود و قصاص، تو اس کے اندر ہم نے حدود و قصاص درج کی تھی کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ اچھا آپ سے سوال کریں کہ تورات کے اندر تو بہت سارے احکام آئے تھے، اللہ نے صرف ایک احکام کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کے اوپر یہ بھی لکھ دیا تھا، تو کیوں؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ ابھی آپ کو جواب سمجھایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تورات ایک قانونی کتاب تھی، عقائد کے ساتھ ساتھ قوانین کا تذکرہ کرتی تھی، اور قانون میں سب سے پہلے حدود و قصاص کا نمبر آتا ہے، کیونکہ جب حدود و قصاص آتی ہیں تو اس وقت زمین پر امن آ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں حدود و قصاص بھی دیے تھے، لیکن وہ تھے کہ اب اگر اپنوں کو بچاتے تو حدود و قصاص کو چھوڑتے، بما انزل اللہ کے بغیر ان کو حکم کرنا پڑتا، فیصلہ کرنا پڑتا۔ ہم نے حدود و قصاص بھی ان پر لکھے تھے کہ ایک جی کے بدلے دوسرا جی، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت نکالے جائیں، والجروح قصاص، اور جو زخموں کا بدلہ ہے وہ ان کے برابر ہوگا، یعنی جتنے بھی زخم کوئی کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں اس کو بدلہ دینا ہوگا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اور جس نے معاف کر دیا اس نے بڑا اہم کام کیا، وہ اس کے لیے خود کفارہ بن جائے گا، یعنی گناہوں سے خود پاک ہو جائے گا۔ لیکن
ان حدود و قصاص میں اگر کوئی اٹک گیا، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اصل یہی لوگ ظالم ہیں۔ دیکھو جی عجیب فتویٰ، یعنی حدود و قصاص کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس لیے ہم نہیں نافذ کرتے کہ یہ ظلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حدود و قصاص کو جو چھوڑتا ہے اصل ظلم تو یہ ہے۔ جی دیکھو فتویٰ یہاں یہ آیا، پچھلی آیت میں آیا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ کیوں جی کہ وہ کتاب اللہ کے مسئلے کو چھپانا تھا، عقائد کو چھپانا تھا، اور شہداء کی طرف سے، نگران کی طرف سے، تو اس لیے فتویٰ وہاں یہ تھا۔ اور یہاں فتویٰ کیونکہ حدود و قصاص کو نافذ نہ کرنا زمین پر بد امنی پھیلانا ہے، اور جو بد امنی پھیلائے تو اصل ظالم تو وہ ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے جی وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ان کے پیچھے ہم نے بھیجا عَلَىٰ آثَارِهِمْ انہی کے قدموں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات بھی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسباق میں شامل تھی۔ کیوں جی کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ان کو تورات اور انجیل دونوں سکھائی ہے۔ ایک یہ اس سے اشارہ نکلتا ہے، اور دوسرا علی آثارہم سے اشارہ نکلتا ہے، اور تیسرا کہ بنی اسرائیل کے سامنے جب تقریر کرتے تو فرماتے میں تمہاری ساری باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، تو جو چیز بھی تورات سے نازل ہوئی ہے میں ان کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور کچھ احکام نئے بھی لاتا ہوں جو تم نے خراب کر رکھے ہیں، ان احکام کی میں وضاحت بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں انجیل کی شکل میں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو کتاب انجیل مبارک ہے نا، ان کے ساتھ تورات کے حصص بھی شامل ہیں بطور وحی کے۔ بھائی واللہ علم ہم اس کے اندر زیادہ نہیں پڑھ سکتے، صرف اشارات کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ موجودہ یہودیوں عیسائیوں نے موجودہ کیا کیا ہے جی، انجیل کو بھی شائع کرتے ہیں تو ساتھ تورات کو بھی شائع کرتے ہیں، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کے عنوان سے، اور زبور کو یہودی شامل کرتے ہیں عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کی صورت میں۔ تو علی آثارہم کے لفظ سے تو یہ لگتا ہے، باقی واللہ عالم اس کی کتنی تصاویر بنتی ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، تورات کی بھی تصدیق کرتے تھے، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو انجیل بھی دی تھی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس کے اندر بھی ہدایت تھی بے اعتبار عمل کے، وَنُورٌ، اور ان کے اندر بھی روشنی تھی بے اعتبار عقیدے کے۔ یا ہدن بے اعتبار عقیدہ اور عمل دونوں مراد ہیں، اور نور ان سے مراد رفع الاشکالات والایرادات والاعتراضات، یہ مراد ہیں۔ کیونکہ سورۃ انعام آگے آ رہی ہے، وہاں اللہ نے ہمارے لیے جو نور و ارشاد فرمائے نا، وہ رفع الظلمات کے طور پر تھے۔ اس کا مطلب ہے عین ممکن ہے کہ روشنی جو تیز کرنی ہوتی ہے تو وہ رفع الاشکالات کی صورت میں ہوتی ہے۔ ہدایت دونوں کو شامل ہے، اور نور اعتراضات کے دفیع کا نام ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ دو دفعہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا تصدیق کرنے والا بنا کر تورات کی۔ جب ہم نے ان کو انجیل دی تو اس کے اندر تصدیق بھی تھی، رہنمائی بھی تھی، اور اسی تورات کے اندر، اسی انجیل کے اندر تورات کے مضامین کی تصدیق تھی، اسی تورات کے اندر۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً، اور راحت لانے والی تھی وہ انجیل، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت کا سامان بھی تھی، لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے قرآن میں جس طرح مختلف صورتیں متقین کے لیے اسپیشل ہیں نا، تو اس میں انجیل میں بھی کچھ ابواب ایسے ہوں گے جو متقین کے لیے اسپیشل ہوں گے۔ مثلا ہمارے قرآن میں یہ سورۃ المائدہ ہے تو یہ کس کے لیے ہے؟ اسپیشل مومنین کے لیے، اور سورۃ البقرہ ہے تو اسپیشل مومنین کے لیے، کیونکہ وہاں شروع میں ہدی للمتقین، اور یہاں شروع میں ہے یا ایھا الذین
آمنوا اوفوا بالعقود. دیکھا جی، وہدی وموعظۃ للمتقین وليحكم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. اہل الانجیل کو چاہیے کہ اہل انجیل کے مطابق ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کریں. جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، جو اللہ نے انجیل میں نازل کیا، فاولئک هم الفاسقون. اب تو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کیونکہ وہ مومنوں کے لیے اسپیشل اس میں احکام تھے. تو مومن جب اپنے حکم پر پورا عمل نہیں کرتا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر ہو، بلکہ فاسق ہو جاتا ہے. تو کافر تب بنتا ہے جب وہ انکار کرتا ہے. تو اب سمجھ آ گئی موعظۃ للمتقین کے بعد کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون کیسے ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے 3 فتاوے تو سامنے آ گئے. یہ تو الگ الگ جڑاؤ سامنے آ گیا نا، بات پوری ہو گئی. لیکن یہ 3 فتوے تو یاد کر لینا. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. کیوں جی؟ یہ تینوں فتوے پچھلی کتابوں کے جمع کر کے، پہلے بما انزل اللہ کو جمع کر کے اب آگے حکم آ رہا ہے، ذرا دیکھنا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ کی طرف پہلے تیار کیا، اس وحی کے لیے ہمیں تیار کیا گیا 2 کتابوں کے عنوانات کو چھیڑ کر، فتاوے چھیڑ کر. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور ہم نے آپ کی طرف بھی کتاب نازل کی ہے سچی، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، وہ اپنے سامنے موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. من الکتاب یعنی جملہ کتابوں کو، ان کی صرف جنس کا ذکر کر کے سامنے جو بھی موجود ہے کتاب، یا تو جنس کے اعتبار سے مفرد ہے یا پھر کتاب ایک ہی سامنے موجود تھی، کیونکہ انجیل اور تورات 2 ایک کتابیں ہو گئی ہیں. تو لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، اور مہیمن ہے، نگران ہے، علیہ اس کتاب پر جو سامنے ہے. سامنے جو بھی کتاب ہے اللہ کی کتاب. اس کتاب کے لیے مہیمن اور نگران اور نگہبان بنے گی یہ کتاب، یہ والی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوئی ہے. کیوں جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر تحریف کر دی تھی انہوں نے. جب محرف ہو جائے تو پھر اس کی نگرانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر نگرانی کی قرآن کے ذریعے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. ہاں بھائی کچھ سمجھ آ رہا ہے نا؟ تو یہ آیات کی فٹنگ ہو رہی ہے. اگر آپ کے سر کے اوپر سے گزری جا رہی ہیں تو سر کو ذرا اونچا کر لیں، تاکہ یہ اوپر سے نہ گزریں بلکہ سر کے اندر داخل ہوں. ورنہ اللہ ہم سے پوچھیں گے میں نے جو قرآن نازل کیا تھا، باتیں تو بڑی آسان تھیں، متشابہن، ساروں کو ترجمہ تو آتا تھا، اس کے مطالب کی طرف بھی گئے ہو کہ نہیں؟ کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جب گپ شپ لگاتے تھے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے نا یار تیری بات مجھے سمجھ نہیں آئی، ذرا سمجھانا ایک دفعہ، کہنا کیا چاہتا ہے، بول کہاں سے رہا ہے تو. کہتے ہیں نا ہم ایک دوسرے کو، حالانکہ اس کی لغت بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اس کے معنی مطالب بھی پورے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کی تہ میں جانا چاہتے ہیں کہ مقاصد کیا ہیں آپ کی گفتگو کے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم کسی کی بات کی تہ تک جب نہ کھنگالیں نا، اس وقت تک ہمیں پورا اطمینان اور تسلی نہیں ہوتی. تو اسی طرح جی کتاب اللہ کی تہ تک پہنچنے کے لیے یہ سارا ٹائم لگایا جا رہا ہے. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. سو میرے پیغمبر جب آپ کے پاس آ گئی ہے بما انزل اللہ، تو بما انزل اللہ کے ولا کی صورت تو یہ ہے کہ ہر فیصلہ اس کے مطابق کرنا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ چلنا ان کی خواہشات پر، مَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس حق آ چکا ہے. عن للبعد والمجاوزت ہے جی، ان کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس حق آ چکا ہے ان کو چھوڑ کر آپ اس سے بڑھ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں. لا تتبع اہواءہم. اور عن سببیہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ
قرآن میں ہے سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا ما فعلتہ عن امری، میں نے یہ اپنے کام کی وجہ سے، اپنے ارادوں کی وجہ سے یہ سارا نہیں کیا، یہ تو مجھے میرے اللہ نے وحی کی ہے۔ تو پھر اس کا عن سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس حق جو آ چکا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کو تم میں سے ہم نے دیا ہے ایک دستور اور راہ، جو بھی دستور ہم نے ہر کسی کو دیا ہے اس کو چاہیے تو یہ تھا وہ اس کے پیچھے چلتا۔ تورات والے تورات کے پیچھے نہ چلے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگ گئے۔ انجیل والے انجیل کے پیچھے نہ چلے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگ گئے۔ اب آپ نے ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم ساروں کو ایک جماعت بنا دیتا، اللہ چاہتا تم ساروں کو ایک جماعت بنا دیتا، بے اعتبار نبی کے سارے ایک ہوتے یا بے اعتبار کتاب کے سارے ایک ہوتے۔ اللہ کر سکتا تھا جی، اللہ قادر ہے، لیکن اللہ نے ترتیب اور رکھی، نبی بھی الگ الگ رکھے اور کتابیں بھی الگ، ورنہ عقیدے کے لحاظ سے تو ہم سارے ایک ہی امت ہیں کہ نہیں ہیں؟ عقیدے کے لحاظ سے، ایک اللہ کو ماننے کے لحاظ سے تو ہم سارے ایک ہیں۔ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اپنے دیے ہوئے حکموں میں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سو دوڑ کر کرو نیکیاں، بھاگو، سبقت کرو نیکیوں میں۔ سبقت کس کو کہتے ہیں؟ صرف بھاگنا نہیں بلکہ ایک دوسرے سے بڑھ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبقت کرنا۔ اور بھائی ایک دوسرے سے بڑھیں ضرور، ایک دوسرے سے پاؤں نہیں کھینچنے چاہیے۔ بھائی وہ آگے بڑھ رہا ہے نیکی میں، تھوڑا اس کو پکڑ لوں تو میں آگے بڑھ گیا، تو یوں تو آگے نہیں نہ بڑھ سکتے آپ۔ اس کو آگے بڑھنا تو نہیں کہتے، بلکہ اس کو دوسرے کو روکنا کہتے ہیں۔ وہ بھی آگے بڑھ رہا ہے، آپ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ فاستبقوا الخیرات، تورات و انجیل والے وہ اگر آگے بڑھ گئے ہیں تو آپ قرآن پر عمل کر کے آپ آگے بڑھ جائیں۔ اگر ان میں سے جس نے ایمان پورا کیا تھا، آپ بھی قرآن پر ایمان لا کر اور زیادہ آگے بڑھ جائیں۔ فاستبقوا الخیرات، اچھا فاستبقوا الخیرات جب ہوگا تو کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو یہ ذرائع ہوں گے، ذرائع ہوں گے اللہ کے قریب پہنچنے کے۔ تو یوں سمجھو وجاہدوا فی سبیلہ، تو جاہدوا فی سبیلہ کا کیا طریقہ ہوگا؟ جاہد یجاہد مجاہدۃ، المسابقۃ فیما بین الاثنین، تو اسی لیے فاستبقوا الخیرات۔ دیکھا جی قرآن کا ایک ایک لفظ کیا ہی عجیب معنی ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، پھر بالآخر تم ساروں کی منزل تو ایک ہے، ساروں نے اپنے اللہ کی طرف رجوع کر کے جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، سو اللہ تمہیں بتائے گا ان ساری باتوں کا جن میں تم کو اختلاف تھا۔ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لہذا ان کے درمیان فیصلہ کیجئے میرے پیغمبر بما انزل اللہ کے مطابق، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا میرے پیغمبر۔ واحذرہم ان یفتنوک، اچھا پہلے بھی فرما دیا تھا فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، وہ تھی اعتقادات کے بارے میں، کیونکہ مہیمنن کا لفظ اشارہ کر رہا تھا کہ انہوں نے جتنے بھی عقیدے تبدیل کیے ہیں ان ساروں پر آپ نے محاکمہ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور اب یہاں اعمال کے بارے میں ہے، اس کی وجہ کہ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اعتقادات کو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، البتہ اعمال کے بارے میں کوئی ایسے پینترے تبدیل کریں کہ اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹی گواہیاں اور جھوٹے دلائل اور جھوٹے اقرار کر کے آئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھئی میں کوئی غیب تو نہیں نہ جانتا، اگر کوئی میرے سامنے حلف اٹھا رہا ہو تو پھر تو مجھے اس کے حلف کا
خیال کرنا ہوگا۔ تو البتہ جب دشمنان آ جائے نا تو پھر یہ بھی حذر رکھنا ہے کہ ان کو کسی اور طریقے سے جانچنا ہے، کیونکہ یہ انباز ما انزل اللہ سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ انباز ما انزل اللہ، ما انزل اللہ سے نہیں ہٹائیں گے، یہ ایک ایسا پینترا کھیلیں گے یہود و نصارہ کہ تھوڑا سا مثلاً آیت کے اگر 100 افراد ہیں بالفرض تو وہ کیا کہیں گے، آیت کے چند افراد ہی اگر فیصلے سے نکل جائے نا بس خیر ہے۔ تو جتنے بھی فرقے ہیں آج یہود و نصارہ کی وہ پیداوار ہیں، اور وہ سارے کے سارے پوری ایک آیت کا انکار نہیں کریں گے، بلکہ ایک آیت کے چند افراد کا انکار کر کے یہ کفر بما انزل اللہ کریں گے۔ تو اس بارے میں انتہائی خطرہ رکھنا جی۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اگر وہ نہ مانے میرے پیغمبر، فَاعْلَمْ تو جان لے، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اللہ نے یہی چاہا ہے، أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ کہ ان کو پہنچا دے کچھ سزا ان کے گناہوں کی۔ اگر وہ نہیں مان رہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی چاہت بھی یہی ہے کہ ان پر کوئی گرفت آئے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور لوگوں میں سے اکثریت فاسقین کی ہے۔ ایک توجیہ تو عرض کی نا، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ کی توجیہ سے لگتا ہے وہ یا یہود کے بارے میں ہے اور یہ اس امت کے بارے میں ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ آپ کے فیصلوں سے ہٹ کر عین ممکن ہے اس آیت کے افراد میں سے کہ یہ فرد ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ آخری آیت ایک پڑھتا ہوں، مجھے یاد آ گیا، ماس چلا گیا، اس کا ایک اشکال تھا صبح کا۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ کیا یہ چاہتے ہیں کفر کے وقت کا فیصلہ، کیا یہ کفر کے وقت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا ایک علمیت کا دور آیا، وہ کتاب اللہ کا دور تھا، رسول اللہ کا دور تھا، اور ایک رسول اللہ سے پہلے کا جو دور ہے وہ جاہلیت کا دور تھا، کیونکہ اس میں جہل تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ رہنمائی کہاں ہے، تو اس لیے سارا زمانہ جاہلیت سے تعبیر ہوتا ہے۔ کیا وہی قوم فیصلے مانگتے ہیں؟ وہ تو بندوں کے بنائے ہوئے قانون تھے، وہ من جانب اللہ تو کچھ نہیں تھا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اور اللہ سے بہتر کون ہے فیصلہ کرنے والا یقین کرنے والوں کے لیے۔ شرط یہ ہے یقین کرنے والے ہوں تو انہیں پتہ چلے گا اللہ کے احکام کی خوبصورتیوں کا، اور اگر وہ یقین کرنے والے نہ ہوں، شک کرنے والے ہوں، جہالت والے لوگ ہوں، توجہ نہ کرنے والے ہوں، تو اللہ کے احکام کی خوبصورتیوں کا کیا پتہ چلے گا انہیں؟ لہذا کیا خلاصہ نکلا کہ ایمان مومن بھی یعنی قرآن کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھنا پورا کا پورا ولا ثابت ہو، اور اسی طرح ایمان والے لوگوں کے ساتھ بھی تمہاری ولا ثابت ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے اللہ کا قریب ہونے کا ذریعہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو چونکہ عقد التقوی موجود تھا نا، عقد التقوی تو یہ ہے کہ عبادات کو پورا کرنا، اب عبادات میں آگے بڑھنا، مزید سابقین میں شامل ہونا، مزید سبقت کرنے والے لوگوں میں شامل ہونا، تو اس کے لیے اس معاہدے کو پورا کرنا ہے، اس میں ولا پوری ہونی چاہیے مومنوں کے ساتھ بھی، اور اس چیز کے ساتھ بھی جو اللہ نے نازل کی ہے۔ اس کے بعد کس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے ولا؟ یہی یا ایھا الذین آمنو، یہ اسی یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ ہے جو ابھی گزرا ہے۔ یہود و نصارہ جو دشمنان خدا ہیں ان کے ساتھ تمہارا تعلق نہ ہو، تو یہ اسی کی تکمیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔
اور یہ ترتب بھی ہو رہا ہے للذین یؤلون ان کے بعد والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء کے ساتھ بھی بڑے عجیب طریقے سے یہ متفرع بھی ہے مترتب بھی ہے. کس طریقے کے ساتھ کہ وہاں لفظ وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. کس کے ساتھ تعلق رکھنا زیادہ صحیح ہے احق ہے اور کس کے ساتھ تعلق نہ رکھنا. دیکھا کتنے دقیق طریقے سے وہاں پر مرتب ہو گیا. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء تو اس کو لکھ بھی لینا جی بھول نہ جائے. نہ بنانا یہود و نصارہ کو دوست بعضهم اولیاء بعض یہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے. ومن یتولہم منکم فإنہ منہم جو بھی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. جی جو یہود و نصارہ کا دوست بنے گا وہ مرتد ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ من یتولہم منکم فإنہ منہم یا مرتد ہو جائے گا یا انہی میں سے شمار ہوگا. تھوڑا سا زیادہ نہیں تو تھوڑا سا شمار ہوگا اٹھنے بیٹھنے میں. اگر تو پورا ہوا ان کی طرح تو ہو جائے گا مرتد. اور مرتد کا آگے قانون آ رہا ہے معاہدہ آ رہا ہے. اور اگر تھوڑا سا ان کے ساتھ ہوا جتنے فیصد یہودی ہوا اتنے فیصد ان کے ساتھ ہو گیا. وضع میں تم نصارہ تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. تو کوئی ہے یہود و نصارہ کے مولویوں کی طرح بنے گا کوئی ہے یہود و نصارہ کی عوام کی طرح بنے گا. تو کل بھی عرض کیا حذو النال بالنال جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر سرابر ہوتی ہے یہود و نصارہ کی طرح اسی طرح لوگ ہو جائیں گے. ان کی عوام ہماری عوام ان کی عوام کی طرح ہو جائے گی. ہمارے طلباء ہمارے پڑھانے والے تو خیال کرنا اگر یہود و نصارہ کی طرح ہو گئے نا علماء بھی تو پھر اللہ کے عذاب آنے میں دیر نہیں ہے. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اس وجہ سے اس معاہدے کا نام ولا رکھا تھا. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. اولا والوں پر تو واجب ہے کہ قرآن پاک کو زیادہ سمجھیں. کیوں جی ان پر تو زیادہ گلا آئے گا کہ در صرف کر دی عمر یارہ. اگر آپ اولا میں صرف میں شوق رکھتے ہیں تو پھر وہ شوق صرف کے لیے رکھتے ہیں یا قرآن کے لیے شوق رکھتے ہیں. اگر تو صرف کے لیے شوق رکھتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو زکوٰۃ وغیرہ کھائی گئی ہے وہ بھی ریٹرن کرنی پڑے گی وہ بھی واپس کرنی پڑے گی. اگر آپ قرآن کے لیے پڑھتے ہیں تو قد جاءکم من اللہ نور تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ کی طرف سے. تو اس لیے اس کی طرف انہماک کریں تاکہ آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہ آئے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے. اب بیماری کا نہیں پتہ تھوڑی بیماری ہے یا زیادہ بیماری ہے ایک وال بند ہے یا چاروں بند ہیں کو پتہ تو نہیں ہے نا. بیماری ہے جن کے دلوں میں معاشرے میں ایسے کئی عناصر پائے جائیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے. یسارعون فیہم وہ اپنی بیماری کے بقدر نیچے لکھو گے تو مزہ آئے گا وہ اپنی بیماری کے بقدر ان کی طرف بھاگ کر جائیں گے. یقولون یہ بہانے بناتے ہوئے کہ نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم پر کوئی گردش زمانہ نہ آ جائے زمانے کے پھیر میں ہم بھی نہ آ جائیں. زمانہ تو ان کی ہاں میں ہاں ملا کر چل رہا ہے. اگر ہم ان کی ہاں سے ہٹ کر چلیں تو ہم الگ نظر آ جائیں گے اور ہمیں نقصان ہوگا. ہمیں کوئی زمانے کی گردش پا نہ لے گردش ایام میں ہم کہیں رگڑے نہ جائیں. اس لیے جو ان کے ساتھ
چلنا پڑتا ہے۔ یہ کون ہوں گے؟ منافق، مریض لوگ، یہ ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی سکول و کالج تک کا مریض ہوگا، کوئی دنیاوی تعلیم تک مریض ہوگا، کوئی دنیاوی پیسوں تک مریض ہوگا، کوئی ان کی سکیمیں چلاتے ہوئے مریض ہوگا۔ مرض کی بہت ساری قسمیں ہیں نا جی، سر سے لے کر پاؤں تک کئی امراض موجود ہیں، تو اس لیے کسی طریقے سے بھی ان کا ساتھ نہیں دینا، ان سے ولا نہیں کرنی۔ یقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين۔ قریب ہے، پھر زمانہ ایک طرح رہے گا نہیں، یہ بھی ہم تمہیں بتا دیں، زمانہ ایک طرح رہے گا نہیں، جو بھی ان کے تلوے چاٹے گا بالآخر قریب ہے کہ اللہ لے کر آئے فتح، کوئی ایسی فتح آ جائے، مومنین الگ ہو جائیں، او امر من عنده، یا اگر کوئی بھی مومن جہاد کے لیے کھڑا نہ ہوا تو اللہ کریم کوئی ایسا حکم اپنے پاس سے لے آئے گا کہ یہ منافق تو بہرحال ہی نہیں بچیں گے۔ فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، پس ہو جائیں گے یہ اپنی بات پر پچھتانے لگنے، اپنی بات پر پچھتانے لگ جائیں گے کہ وہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا نا ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا تو اللہ فتح لے کر آئے گا، یعنی اگر کوئی جہاد میں چل رہا ہوا تو، اگر جہاد میں کوئی نہ چل رہا ہوا نا تو پھر بھی یہ منافق جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں نقصان میں ضرور رہیں گے۔ آج تک یہی حشر ہو رہا ہے منافقین کا، جو بھی کفر کا، یہود و نصارہ کا پورا ساتھ دیتے ہیں، چاہے ان علاقوں میں جہاد ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو۔ جہاں جہاد ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں تو وہ ذلیل ہو ہی جاتے ہیں، اور جہاں جہاد نہیں بھی ہو رہا ہوتا نا پھر بھی منافقوں کو پار نہیں لگنے دیا جاتا، وہ کسی ذریعے سے پھر نقصان میں چلے جاتے ہیں، تو اپنے کیے پر اپنا افسوس چھپا چھپا کر پھر رہے ہوتے ہیں۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، مومن حیران ہو کر کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ انہم لمعکم، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کو اپنا سمجھے ہوئے تھے، لیکن یہ تو یہود و نصارہ کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ حبطت اعمالہم، برباد ہو گئے ان کے اچھے اعمال، فاصبحوا خاسرین، پھر رہ گئے نقصان میں، نقصان والے اعمال رہ گئے، بس باقی سارے اچھے اعمال ان کے غارت ہو گئے۔ فحبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین۔ او جی یہ اب کا عقد ختم ہوا، یہ کون سا عقد تھا؟ عقد الولا، بہت بڑا عقد تھا۔ عقد الولا ختم ہوا، اس میں کیا تھا؟ ایمان والوں کا خیال کرنا اور منزل من اللہ کا خیال کرنا، اس کے علاوہ تمہاری ولا نہیں چلنی چاہیے۔ مومن کے لیے حقدار ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کسی ولا کا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے ایمان والو، عقد رد الارتداد، یہ ایک اور عقد آیا، اور اس کا نمبر کون سا ہے؟ 7واں نمبر۔ یہ 7ویں نمبر کا عقد آ گیا جی اس سورۃ المائدہ کا کہ رد الارتداد، مومنوں یہ معاہدہ پکا کر کے رکھنا، مرتد نہ ہونا، دین کو چھوڑنا نہیں ہے، اس معاہدے کو، اس کی پاسداری پوری کرنا۔ آئیں گے زمانے کے پھر آ جاتی ہیں مشکلات، کبھی کبھی کچھ ہو جاتا ہے، تکلیفیں آتی رہتی ہیں، لہذا ثابت قدم رہنا، یہود و نصارہ کا ساتھ نہ دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، پھر اللہ کی تمہیں ضرورت نہیں، اگر کوئی مرتد ہو گیا نا اللہ کے دین سے، پھر اللہ کا نقصان نہیں ہوگا، پھر اللہ ایک ایسی قوم لے کر آئے گا ان کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں گی۔
خوبیاں گننا 6 خوبیاں ہوگی. فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. کتنی خوبیاں؟ 6. اگر تم مرتد ہو گے اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ لے آئے گا ایک ایسی قوم یحبہم، اللہ ان کو پسند کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ کو پسند کریں گے. اللہ ان کے ساتھ محبت کرے گا، وہ اللہ کے ساتھ محبت کریں گے. أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ تو ان کی اعتقادی حالت تھی. اب عملی حالت یہ ہے، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر نرم دل ہوں گے، آپس میں نہیں لڑیں گے. عزت علی الکافرین، دوسروں کے تلوے نہیں چاٹیں گے بلکہ کافروں پر زبردست ہوں گے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑائیاں کریں گے، اللہ کی راہ میں پوری کوشش کریں گے، جس کا اعلیٰ فرض قتال فی سبیل اللہ ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. یہ کون سا عقد ہے؟ عقد نمبر 7. اور اس سے پہلے کتنے عقد گزر چکے ہیں؟ 6. اگر آپ ان خوبیوں میں سے ایک ایک کو لگاتے جاؤ نا، ساروں پر فٹ آ جائیں گے. آخری کون سا چل رہا تھا؟ عقد الولا. اور یہاں آخری کیا ہے؟ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. لہذا یہ اشکال بھی حل ہو گیا کہ مومنوں کی صفات تو زیادہ ہیں، اللہ نے یہاں پر ان کی چن چن کر یہ 6 خوبیاں کیوں لگائیں؟ تو جواب آ گیا کہ نہ آ گیا جی؟ ذالک فضل اللہ، یہی تو ہے نا اللہ کا فضل کہ ان سارے معاہدوں کو پورا کرنے والے ہوں گے. یؤتیہ من یشاء، اللہ یہ فضل جسے چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسیع ہے، خبردار ہے. اللہ کی مخلوق پھیلی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی مخلوق میں کتنے اچھے لوگ رہتے ہیں، اللہ کو پورا پتہ ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ذکر معنی ارتداد، بندہ کیوں مرتد ہوتا ہے جی؟ اس کی وجہ ولا دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، تو دوسروں کے ساتھ ولا ہوئی تو انہی کی طرف چلا جائے گا اور دین کو چھوڑ جائے گا. حالانکہ معنی ارتداد تمہارے پاس موجود ہے، تمہارا دوست ہے اللہ. انما ولیکم اللہ، تمہارا رفیق ہے اللہ. ورسولہ، اور اس کا رسول. والذین آمنوا، اور وہ مومن جو نمازیں پڑھتے ہیں. ہاں، اس کا مطلب ہے مومنین کی یہ ذکر، یہ جو شرط ہے یا صفت ہے یا احترازی ہے یا ان کی وضاحت ہو رہی ہے کہ مومن ہوتے ہی وہی ہیں جو نماز پڑھیں، یا پھر یہ ہے کہ تو پھر اس سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ گیا، وہ کفر میں چلا جائے گا، یا کفر کے کسی شعبے میں تو ضرور پڑ گیا. اور اگر یہ صفت احترازی ہے تو پھر کہا جا رہا ہے کہ مومن ایک بے نمازی ہوتا ہے اور ایک نماز والے ہوتے ہیں. لہذا تمہارے جو ولی ہونے چاہیے وہ یہ ہونے چاہیے. اس کا مطلب ہے اپنی محفل خاص کو پاک رکھا کرے. کوئی بھی ایسا بندہ جو کسی طریقے سے گناہ میں ملوث ہو، اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک اچھی نہیں ہے، نقصان ہوگا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اشارہ بدنی عبادات کی طرف، ویؤتون الزکاۃ اشارہ مالی عبادات کی طرف، وہم راکعون اشارہ اجتماعی عبادات کی طرف، یعنی سارے مومنوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں. وہم راکعون، رکوع کرنا کیا مطلب ہے
کہ عاجزی کرنا پورا دین اپنے اوپر لاگو کرنا مراد ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری آگے گی آخر میں، جو بھی دوست رکھتا ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، ان کا نام ہوگا حزب اللہ۔ ان کا کیا نام ہے جی؟ حزب اللہ۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کی حزب ہی، اللہ کی جماعت ہی سب پر غالب رہنے والی ہے، بظاہر کچھ بھی ہو، کہیں بھی کوئی ہو، چاہے ایک بھی فرد ہوگا نا، حدیث پاک میں آیا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، اگر اکیلا بھی کہیں پھنس جائے نا تو ساروں کو چھوڑ دینا اور اللہ کے دین پر قائم رہنا، تو پھر کیا ہوگا؟ لا یضرهم من خالفهم، جو بھی ان کا مخالف ہوگا ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، بس شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو کوئی بیماری نہ لگی ہوئی ہو۔ سب سے پہلے تو یہی کہہ رہے ہیں نا، رو رہے ہیں آپ کے سامنے بھی، امت کے سامنے بھی منت سماجت چل رہی ہے، اپنے ساتھ بھی منت سماجت کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے ٹائم کو بچاؤ، اپنے پہلے اللہ کی کتاب کو تو پورا کر لو جس کے لیے آئے ہو، پھر اس کے بعد اس پر تو عمل کرنا ہے جی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں خود نقصان موجود ہو اور ہم انتظار میں ہوں غلبے کی۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کی جماعت ہی غالب آئے گی۔ شرط یہی ہے کہ کہیں اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔